بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد خلیل حاضر خدمت ہے. ہدیہ سلام قبول کیجیے. یہ ہماری اس کڑی کا آج تیسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے ہم 2 پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر چکے ہیں اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے غور کیا. تو پچھلے ہفتے جو ہماری بات پہنچی تھی وہ تعمیر کعبہ تک پہنچی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کعبہ میں شرکت کی اور پھر اس میں ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تعمیر کعبہ کے وقت کہ حجر اسود کو کس طرح نصب کیا جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو سلجھایا تھا. تو آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار معاملات آتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تجارت کے شعبہ سے منسلک تھے. اور آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شغل تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. عرب جو ہیں خصوصاً قریش یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ برسوں سے ہزاروں سالوں سے تجارت کے پیشے سے منسلک تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ہاشم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اس تجارت کو کس قدر ترقی دی تھی. آپ نے مختلف عمراء کو خط لکھے جس میں کیسر اور حبشہ کے نجاشی کو خط لکھے اور خط لکھ کر تجارت کے معاملات ان کے ساتھ طے پائے. اس کے علاوہ جو مختلف قبائل تھے آپ ان کے پاس پہنچے اور مختلف قبائل کے ساتھ آپ نے مختلف معاہدے کیے. اور یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں چونکہ باقی جتنے بھی قافلے تھے وہ جب جاتے تھے لٹ جایا کرتے تھے لیکن قریش کا قافلہ جو تھا وہ جب گزرتا تھا تو اسے کسی قسم کا کوئی ڈر کسی قسم کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا. وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ معاملے جو تھے وہ سارے لوگوں کے ساتھ طے پا چکے تھے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب آپ اس کے علاوہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے انہوں نے تجارت کی. حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی تاجر تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کے سفر کیے. ہم نے اس سے پہلے نشستوں میں دیکھا ہے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رشد میں پہنچتے ہیں اور فکر معاش ہوتی ہے تو تجارت سے بہتر آپ کو کوئی بھی پیشہ نظر نہیں آتا. اور کیوں نہ ہوتا چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تجارت کے جو گر تھے جو تجارت کے طریقہ کار تھا وہ آپ سیکھ چکے تھے. آپ کو اس تجارت کا پہلے سے ہی تجربہ تھا. اس لیے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ بھی تجارت کے پیشے سے منسلک ہو جائے. تو آپ نے جو ہے وہ اس طریقے آپ نے جب تجارت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نہ صرف گر جانتے تھے بلکہ آپ معاملے کو اس قدر بہترین طریقے سے جو ہے وہ طے پاتے تھے انتہائی خوش اسلوبی سے طے پاتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ شہرت تھی کہ آپ جو ہے معاملہ فہم بھی ہیں اور معاملے کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ طے بھی پاتے ہیں اور اس کے بے شمار چرچے ہوتے تھے. اس زمانے میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ خود تجارت کرتے تھے یا پھر کسی کے ہاتھ مال تجارت اپنا بیچ دیتے تھے اور ایک رقم جو تھی وہ مختص کر لیا کرتے تھے جو نفع ہوتا تھا اس پہ یا جس طرح بھی ایک رقم مختص کر دیا کرتے تھے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کو مل جایا کریں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کی تجارت کے لیے خوش تھے کر لیا کرتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکاء تجارت جو ہیں وہ ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے جو ہمیں شہادتیں ملتی ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایماندار تھے کس قدر دیانتدار تھے کس قدر سچے تھے. اور یہی جو ہے وہ آپ کی وجہ شہرت بنی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. آپ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے. اور پھر تاجر کے جو عام اخلاق ہوتے ہیں تاجر کے جو سب سے بہترین اخلاق ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں محاسن جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ
ایفائے عہد، اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو، بات جو کرے وہ سچی کرے، جو چیز آپ کو بیچ رہا ہو وہ ٹھیک بیچ رہا ہو، جو اور یہ تاجر کے یہ تجارت کے لیے جو ہے، یہ جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں جو تجارت سے منسلک ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تجارت کی، آپ نے سچائی کے ساتھ تجارت کی، آپ نے امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کی، آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اور اس کی جھلک نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ کے ملازم نے ایک کپڑا بیچ دیا اور اس کی خامی نہیں بتائی، اس کپڑے میں کوئی نقص تھا، اس کپڑے میں کوئی خامی تھی، کوئی خرابی تھی، لیکن آپ نے وہ بغیر بتائے، اس کی خامی بغیر بتائے ہوئے جو ہے وہ بیچ دیا۔ اب حضرت امام نے جب شام کو پتہ کیا تو پتہ کیا کہ وہ کپڑا تھا ایک خراب کپڑا تھا، تو اس کے بارے میں تو کہنے لگے کہ وہ تو بک گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس میں چونکہ اس دن یہ جتنی بھی کمائی ہوئی، یہ بڑا مشکل تھا کہ جاننا کہ اس کو کس طرح الگ کیا جائے، اس کے کپڑے کی کتنی قیمت تھی۔ لیکن اگر عام فہم بندہ آج کی صورتحال بھی ہوتی، چلو آج کا دیندار کر لیجیے جو بھی ہوتا، تو چلو کہتا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو کپڑا کا ہے اس کی اتنے پیسے اسے نکال لیتے، الگ کر دیتے۔ لیکن امام نے کہا نہیں، آج کی جتنی کمائی ہے یہ ساری جو ہے یہ صدقہ کر دو، یہ میرے لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ ساری جو ہے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا، اور جتنی بھی اس دن کی کمائی تھی ساری دے دی۔ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسمیں کھانے سے گو تمہارا مال بک جاتا ہے، لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قسمیں بھی نہیں کھانی، جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کو جس طرح بھی دے رہے ہیں اس کی قیمت بھی صحیح لگائیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص مدینہ سے سفر کر کے آیا، تو اسے بتایا گیا کہ وہ ایک خاص قسم کے کپڑا جو ہے اس کی تلاش میں تھا۔ تو پوچھتے پوچھتے امام ابو حنیفہ کا پتہ چلا اسے کہ ان کے پاس کپڑا ہے، اور کسی نے اسے بتایا کہ جو بھی پرائس آپ کو دیں، جو بھی قیمت آپ کو دیں وہ لے لیجئے گا، اس لیے کہ آپ جو دام لگاتے ہیں بڑا ٹھیک لگاتے ہیں۔ وہ بندہ آیا، آپ وہاں تھے نہیں، آپ کا ملازم تھا، اس نے ملازم نے جو قیمت بتائی، اس شخص نے وہ قیمت دی اور لے کے چلا گیا، اور وہ شخص مدینہ چلا گیا۔ امام صاحب واپس آئے، فرمایا کہ وہ کپڑا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اتنے کا بیچ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم نے بہت مہنگا بیچا ہے، 1000 درہم کا اس نے کپڑا بیچ دیا، اور اس کی قیمت صرف 400 درہم تھی۔ آپ نے کہا اچھا، وہ پیسے نکالے اور سیدھے مدینہ کی طرف راہ لی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور بندے کو پہچان لیا، وہ کپڑا چونکہ خاص کپڑا تھا، مخصوص کپڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا کپڑا ہے، میں واپس لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا کپڑا نہیں ہے، یہ میں نے خریدا ہے، میں نے امام ابو حنیفہ سے خریدا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم امام ابو حنیفہ سے ملے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ملا ہوں۔ تو کہا تو پھر پہچان لو گے جب دیکھو تو؟ کہتا ہے ہاں میں دیکھ لوں تو پہچان لوں گا۔ تو فرمایا میں ابو حنیفہ ہوں، تو جو تمہیں کپڑا بیچا ہے وہ میرے ملازم نے بیچا ہے، میں تمہیں پیسے واپس دینے آیا ہوں، یہ 1000 درہم تو لے لو، کپڑا مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا جی نہیں، میں کپڑا جو ہے رکھنا چاہتا ہوں، آپ 1000 درہم رکھ لیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں واپس دینا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ تو اس طرح بات چلتے چلتے پھر آخر بات اس پہ طے ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ 400 کا ہے، اگر تم 600 درہم مجھ سے واپس لے لو تو کپڑا تمہارا، ورنہ میں کپڑا لے کے واپس جاؤں گا۔ بالآخر اس نے وہ 600 درہم واپس لے لی۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح قسم کے جو ہے لوگ جو ہے وہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے یہ تو امام ابو حنیفہ ہیں، یہ تو تابعین میں سے ہیں، اور صحابہ کرام پھر تابعین کا دور آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا دور جو تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا جو طریقہ کار تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اس میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے شرکت کی، جن لوگوں نے کاروبار کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار جو ہے خوبیاں بتاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کا ایک معاملہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لین دین ہوا، کچھ بات ہو چکی تھی، کچھ ابھی باقی تھی، اور آپ چلے گئے، اور یہ کہہ کر گئے، حضرت عبداللہ یہ کہہ کر گئے کہ میں واپس آتا ہوں، اور اتفاق سے آپ کو یہ بات یاد نہیں رہی اور چلے گئے۔ 3 دن کے بعد آپ کو پتہ چلا، 3 دن کے بعد آپ کو یہ بات یاد آئی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے ایک معاملہ کرنے کی بات کی تھی، تو آپ واپس گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو 3 دن کی تم نے مجھے زحمت دی ہے، اور آپ 3 دن اس کا وہیں انتظار کرتے رہے۔ یہ ہے جو ہے اس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تجارت کی، اس قسم کے وعدے جو پورے کیے۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ نے اپنا معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف رکھا، یہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے صاف رکھا، اور لوگوں نے جس نے آپ کے ساتھ تجارت کی، اس کے علاوہ جو ہے بے شمار لوگوں نے اس بات کی جو ہے وہ گوئیاں دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو کس طرح صاف رکھا، اور کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے تجارت میں کام کرتے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جب بھی میرے ساتھ معاملہ کیا، جب بھی میرے ساتھ تجارت کی، تو آپ نے انتہائی جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی صاف گوئی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ جب بات بڑھتی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس کی ہو گئی، تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارت کا جو ہے وہ پتہ چلا، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا مال تجارت لے کر آپ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ بڑی معزز خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ان کا جو حسب نسب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ مال تجارت جو ہے وہ میرا لے کے جائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور یہ بھی کہا کہ نہ صرف لے کے جائیں بلکہ جو میں عام لوگوں کو، جو باقی لوگوں کو جو اجرت دیتی ہوں میں اس سے آپ کو زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام جو ہے وہ ساتھ بھیجا جس کا نام میسرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے گئے، اور میسرہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کی تمام حرکات سکنات پہ غور کر رہا ہے، آپ کو بڑی بغور دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب واپس آئے مال تجارت لے کے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے اس مال میں جتنی ترقی دیکھی، اس مال میں جتنی برکت دیکھی، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ انتہائی متاثر ہوئی، اور اس پہ جو میسرہ تھا اس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق دیکھے، جو طریقہ کار دیکھے، جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، وہ سارا کوئی دیکھا، تو وہ انتہائی خوش ہوئیں، اور یہ خوشی ہو کر انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس طرح نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، اور یہ وہ خاتون ہیں رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اثار کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ جو تاریخ جو ہے وہ آج تک نہیں بتا سکی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے معاملات تھے، وہ اب تک ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے۔ لیکن اس سے ذرا پہلے آپ یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا یہ منظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اعلان نبوت
کرنے سے پہلے جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو عربوں کی صورتحال ہے، وہ کس قدر خراب ہے، کس قدر بدتر ہے۔ عربوں میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی، کوئی ایسی خامی نہیں تھی جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اور جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ عرب جس کا چرچا ہے یہ کیا کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور سطاں تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو کبیس ابر رحمت، ادا خاک بدخواہ نے کی وہ بدیت، چلے آئے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنا سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے حالات میں رہ رہے ہیں، ایسے حالات میں پرورش پائی کہ جہاں بت پرستی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جو مختلف قبیلے تھے ان کے بت یہاں پڑے ہوئے تھے، اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ جو قریش کا جو ہے وہ قافلہ جب جاتا تھا تو اس کو کوئی لوٹتے نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کے بت جو تھے وہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، اور کعبہ جو ہے اس کے جو متولی تھے وہ قریش تھے، اس لیے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو چنانچہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی۔ عرب جو تھے یہ افسانہ گوئی میں بڑا ان کا کردار تھا، بہت رواج تھا افسانہ گوئی کا۔ راتوں کو لوگ جو ہے تمام رات فارغ ہو کے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے، شغل سے فارغ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر اس طرح افسانہ گوئی شروع ہوا کرتی تھی، اور لوگ بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ رات بھر اس کو سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جلسہ میں شرکت ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کا ایک جلسہ تھا، دیکھنے رکے تو وہیں نیند آ گئی، اور اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک اور دفعہ ایسا اتفاق ہوا تو آپ پھر سو گئے، اور پھر آپ جو ہے اس قسم کی مجالس میں نہیں جا سکے۔ ایک تو کہا جاتا کہ آپ کے دوستوں نے چاہا کہ آپ کو کسی مجلس میں لے جائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو نہیں اٹھا سکے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مجالس میں نبوت کے اعلان سے پہلے بھی محفوظ رہے۔ یہ افسانہ گوئی کی تقریبات، جو اس طرح کی جو تقریبات ہیں، اس میں توفیق الہی سے آپ جو ہے ان مشاغل میں کبھی شامل نہیں ہوئی، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان سے دور رہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جو ہیں وہ دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں، تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرتے تھے، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان مشاغل سے بالا تر تھا، اور دنیا کے ان تمام کام جو ہے، یہ جتنے بھی کام ہیں اس کے سامنے وہ ہیج تھے، اور مطلوب حقیقی جو تھا رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوتی ہے تو مکہ معظمہ سے دور تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ایک غار ہے جسے غار ہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام کیا کرتے تھے، مراقبے کیا کرتے تھے، کھانے کا سامان لے کے چلے جاتے تھے، تھوڑا پینے کا سامان لے کے چلے جاتے تھے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تھا آپ واپس نہیں آتے تھے۔ جب ختم ہوتا تو آپ تشریف لے آتے، پھر لے کے چلے جاتے۔ اور مختلف کچھ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ آپ کو سامان دے آیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اس وقت جو عبادت تھی وہ کیا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو عبادت تھی وہ غور و فکر تھی اور عبرت پذیری تھی، اور یہ وہی عبادت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ نبوت سے پہلے ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی اس میں پائی، تجلی کی جھلک تھی تو دھوکا ہوا، چاند نکلا تو پھر دھوکا ہوا، پھر سورج نکلا تو پھر دھوکا ہوا، اور پھر یہ بے ساختہ جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے بے ساختہ کہہ دیا کہ میں اپنا منہ
اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ ایک اسی طرح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے وقت غار حرا میں گزارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت غار حرا میں گزرتا ہے، کئی کئی راتیں گزرتی ہیں، کئی کئی دن گزرتے ہیں، اسی طرح جو ہے مراقبے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبوت کا یہ جو دباچہ ہے وہ خواب کی طرح سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہونا شروع ہوئے، اور جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ بالکل اسی طرح پورا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ نبوت کی ابتدا تھی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے، دن کو سوتے یا رات کو سوتے، اور آپ سچے خواب دیکھتے تھے، اور وہ خواب جو ہے پورے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن آپ عبادت میں مصروف تھے کہ فرشتہ غیب سے آیا اور اس نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس فرشتے نے آپ کو پکڑا اور آپ کو دبایا، اور اس قدر دبایا کہ جیسے آپ کی جان نکل گئی ہو۔ چھوڑا، کہا کہ پڑھیے، فرمایا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پھر جو ہے وہ جس کو سورہ الگ کہتے ہیں، اس میں اس کا ترجمہ کو اس طرح ہے کہ پڑھ اس اللہ کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا خدا بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھی۔ آپ یہ سننے کے بعد جب آپ کو یہ وحی ملی تو آپ گھبرا گئے اور آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سارا قصہ کیا سنایا۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے کزن کے پاس، جو ورقہ بن نوفل ہیں، ان کے پاس لے کے گئیں۔ یہ ورقہ بن نوفل جو تھے، یہ تورات اور انجیل کے بڑے ماہر تھے۔ ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ جب ساری کیفیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں متردد ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو ورقہ کے پاس لے گئی اور انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ حیبت، یہ اضطراب، یہ اجلال الہی کا تاثر، یہ نبوت کے بارے گراں کی عظمت کا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدے ہوئے، وہ نازک باتیں اور جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ چند روز کے لیے جو ہے وہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا، اور چند روز کے لیے وہی جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے اچانک آپ جب پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں تو دفعتاً آپ کو جبریل امین نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو، اور اس سے آپ کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن پھر جب یہ کچھ دنوں کے لیے رک جاتی ہے تو آپ پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں، اور پھر جبریل امین نمایاں ہوتے ہیں اور تسکین دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہی جو ہے نسخہ کیمیا جو ہے وہ ساتھ لے کر آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی وحی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔
اور ہم نے یہ اس وقت تک یہ دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اب یہاں سے انشاءاللہ جو ہے وہ باقی جو ہے سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ سیکنڈ باقی ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سیکنڈ کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے، اور پھر آپ کو یہاں ایک اور میں اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اس اتوار کو ہمارا ایک شو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم نے ایک مقابلہ رکھا ہے، تو اس مقابلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب سے گزارش ہے کہ وہ آپ اس مقابلے میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ وہ مقابلہ جو ہے وہ خوب ہوگا، اس کے لیے ہم نے انعام بھی رکھا ہوا ہے، تو جو دوست سن رہے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محمد خلیل میرا نام ہے، سیرت النبی کا یہ پروگرام ہے، یہ رمضان ریڈیو ولورہمپٹن ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر رہے گا 07440420432۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دیتی ہیں، اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی جو ہے اس سے تشفی ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا منصب سنبھالا اور اپنا فرض جو منصبی جو ہے اس کو نبھانا چاہا، تو اس میں بہت ساری مشکلیں پیش آئیں۔ اگر آپ کا فرض صرف اس قدر ہوتا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ محض دعوت و تبلیغ ہوتی، تو بڑا آسان ہوتا، یا پھر اس طرح ہوتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں، تو یہ بھی اتنا مشکل نہ ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لگائی گئی تھی، آپ کو عالمگیر نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مخصوص قوموں کے لیے آئے ہیں، مخصوص قوموں کے لیے آئے ہیں، مخصوص خطے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ جس دیکھو اللہ رب العالمین کی جو خوبی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، اور جس کے لیے میرے رب کی ربوبیت ہے اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو ہے یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام کے لیے تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا فرض منصبی نبھانا چاہا تو اس وقت آپ کو بے شمار جو ہے مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں، اور اس کے لیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب کے اندر رہنا تھا، وہاں زندگی گزارنی تھی، وہاں اپنے آپ کو کامیاب کرنا تھا، اور اس کو پوری دنیا تک جو ہے وہ پھیلانا تھا۔ اب یہ جو معاملہ جو تھا یہ بڑا خطرناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ظاہر ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن اب یہ جو راز ہے ایک شخص کے دوسرے شخص میں منتقل کرنا، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، یہ انتہائی پر خطر مرحلہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ معاملہ میں کسی کے سامنے پیش کروں گا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، چونکہ یہ جو تھا آپ نے لوگوں کو پڑھانا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین،
اور لا الہ کا مطلب یہ تھا کہ جتنے اس وقت عرب میں کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں، اور جو مکہ کے اندر اور خصوصاً کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو لا کرنا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان سب کی نفی کرنی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو محسوس کیا، اور اب یہ جو بات جو ہے یہ کہنی کس کو چاہیے تھی، اس کے لیے آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ انتخاب کیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بڑا راز ہو، آپ اپنا بڑا راز جو ہے کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں، تو آپ بااعتماد لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور ایسے بااعتماد لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جو آپ کے نہ صرف راز کو راز رکھیں بلکہ آپ کو کسی قسم کی اور جو تکلیف ہے اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ تو چنانچہ یہ جو راز تھا یہ انہی لوگوں تک پہنچ سکتا تھا جنہوں نے آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بخوبی واقف ہوں، جنہوں نے آپ کی حرکات کو سکنات کو دیکھا ہو، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ تو وہ ان میں سے کون شخص ہو سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیغام دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آپ کی پرورش پا کر جوان ہو رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تو آپ نے بھی اس کو فوراً قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید، ان کو تو حضرت زید نے بھی فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے دوستی تھی، اور آپ نے ان پہ پیش کیا۔ اب یہاں تردد ہو سکتا تھا، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑے دولت مند انسان ہیں، بڑے فیاض ہیں، صاحب رائے ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ کے پاس 40,000 درہم موجود ہیں، لیکن آپ پہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو آپ نے بالکل اس کو اسی طرح قبول کر لیا۔ آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا اور کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، اور نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ فوراً اس کام میں لگ گئے، اور آپ کی محنت کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ جیسے عظیم القدر رضی اللہ عنہم صحابی جو ہیں وہ مشربہ اسلام ہوئے، اور یہ آپ کی دعوت کا اور یہ آپ کی تربیت کا جو ہے وہ حصہ تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ ان میں شامل ہوتے گئے اور اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقون الاولون میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ دعوت ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دے رہے ہیں، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ انتہائی رازداری کے ساتھ، انتہائی پوشیدہ طریقے کے ساتھ، انتہائی احتیاط کے ساتھ ہی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیشوا لوگ آتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے، اور جو بھی آپ کے پاس آتا، آپ جس بندے کو اس قابل سمجھتے کہ وہ آپ کا راز رکھ سکے گا، آپ اس کو دعوت دیتے اور وہ فوراً جو ہے وہ دعوت قبول کر لیتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو آہستہ سے چلتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تو کسی پہاڑی میں چلے جاتے، اس کی گھاٹی میں چلے جاتے، وہاں جا کے نماز ادا کرتے۔ ابن الاثیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ حرم پاک میں پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاشت کی نماز جو ہے وہ قریش بھی اتفاق سے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے پہاڑی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو طالب وہاں سے نکلے،
تو آپ بڑی آپ وہاں ٹھہر گئے اور غور کے ساتھ کو دیکھتے رہے اور پوچھا کہ کون سا دین ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا اچھا، اس کو میں اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں میں اس سے روکتا نہیں ہوں، تم کرنا چاہے تم کرتے رہو اس کو۔ آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، جو لوگ اسلام لائے، ان میں چند خاص چیزیں جو تھی وہ قدر مشترک تھی، اور اس کے برعکس جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان میں بھی کچھ قدریں مشترک تھیں جو بعد میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام لائے، پہلے اسلام لائے، ان میں اکثر ایسے لوگ تھے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں تھے، فکر کرتے تھے، وہ نیک سرشت لوگ تھے، نیک طبع لوگ تھے، پاکیزہ اخلاق والے لوگ تھے۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت میں بھی عفیف تھے، پارسا تھے، صادق تھے، دیانتدار تھے، یہ ان کی شہرت تھی۔ اور عثمان بن مظعون جو ہے وہ صوفی مزاج کے لوگ تھے، صوفی مزاج کے انسان ہیں، اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے، اسلام سے پہلے ہی شراب چھوڑ چکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد آپ ربانیت جو ہے اس کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ صہیب اور عبداللہ بن، یہ جو ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، یہ عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے، اور عبداللہ بن جدعان جو ہیں وہ اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اسلام لانے والوں میں 6واں یا 7واں نمبر آتا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے، اسلام لانے سے پہلے اب بت پرستی سے باز آ چکے تھے، اور ایک غیر متعین طریقہ سے جس طرح ان کا ذہن آتا تھا اللہ کو یاد کر لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان کا تو اپنے بھائی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا اس کے حالات جو ہیں وہ پوچھ کے آؤ۔ آپ وہاں پہنچے، آپ کا بھائی وہاں گیا، اس نے جو صورتحال دیکھی وہ آپ کو کیا سنائی اور بتایا کہ دیکھیے جو آپ کا طریقہ ہے، حضرت ابو ذر کا بھائی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ اس سے کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن ابو ذر کو تسکین نہیں ہوئی، خود مکہ تشریف لائے، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساری عمر جو ہے وہ دنیا سے بے تعلق رہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مال و دولت ہے اس کو جمع نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بنا پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مدینے سے تھوڑا باہر بھیج دیا تھا۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو آناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن یہ ایک اجمالی اعتقاد تھا، اس کے سوا ان کے پاس اس کی تفصیل موجود نہیں تھی، اور اسی لیے وہ تلاش حق میں سرگرداں رہتے تھے۔ انہی میں زید ہیں جن کے بیٹے سعید بن زید ہیں، جن کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، اور ان کے جو بیٹا جو ہیں ان پہ تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت سعید بن زید نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب جو ہے یہ چیزیں ان لوگوں میں مشترک تھی، اور اس کے علاوہ جو تھے یہ ان میں ایک چیز یہ مشترک تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب میں مشترک تھی کہ ان کے پاس قریش کے جو مناسب ہیں، بڑے بڑے مناسب ہیں، مثلا پانی پلانے کا جو مناسب ہیں یا کھانا کھلانے کے مناسب ہیں، وہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے مثلا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حرم میں جاتے تھے، اور جو روسا تھے، جو امیر لوگ تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ ہنسا کرتے تھے، وہ ہنستے تھے ان پہ، ہائے ہائے ہائے۔ اور اس کا رب العالمین نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا سورہ انعام میں،
جو قریش کہا کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ اور کفار کے نزدیک ان کی جو غربت تھی، ان کی حقارت کی وجہ تھی جو غربت تھی، اس لیے وہ ان کو بڑی حقارت کی وجہ سے نظر سے دیکھتے تھے، ان کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے جو ہیں وہ تمہارا ساتھ دیں گے، یہ لوگ تمہیں لے کے چلیں گے۔ لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس دولت نے ان کو اسلام میں آنے سے روکا ہوا ہے، یہ جو غربت ہے، غربت ہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں تھا، انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہم اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو فلاں منصب جو ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جب ہم اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کفر سے نکل آئیں گے، بتوں کی مخالفت کریں گے تو ہماری آمدنی جو ہے وہ رک جائے گی۔ یہی غربت تھی جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ یہ منصب، یہ جو ہے وہ شہادت کا منصب جو ہے وہ ان کو دیا، اور وہ مسلمان ہوئے۔ اور علامہ اقبال نے بھی بڑا خوبصورت کہا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں غافل ہیں ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اور تاریخ شاہد ہے، یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان کے اولین جو ماننے والے تھے وہ غریب لوگ ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو مقربین تھے، ان کے بارے میں رب العالمین نے سورہ ہود میں فرمایا، اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ آئے، وہ ان پہ بھی طعن و تشنیع کی گئی، کہنے لگے ہم تو جو تمہیں ذلیل سمجھتے ہیں، تم رذیل قسم کے لوگ ہو، تم کوئی کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تم سب جھوٹے لگتے ہو۔ اس طرح کی وہ باتیں کستے تھے، اس لیے کہ وہ سارے غریب لوگ تھے۔ لیکن یہ سابقون الاولون جو لوگ تھے، ان کو جب رب العالمین نے ایک ایسا عقیدہ عطا فرمایا تھا، دنیا کو اس کے بارے میں کیا پتہ تھا کہ یہی لوگ، یہی کمزور لوگ، یہی ناتواں لوگ جو ہیں، ایک دن ایسا آئے گا، یہی جو غریب لوگ ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے تخت جو ہیں الٹ دیں گے۔ یہی غریب لوگ جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہی غریب لوگ جو ہیں وہ ایک دن کیسر و کسریٰ کے تخت کو الٹ دیں گے۔ اب یہ جو سلسلہ جو تھا، یہ 3 برس تک انتہائی رازداری کے ساتھ چلا، انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی رازداری کے ساتھ چلا۔ لیکن اب جو ہے وہ چونکہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب بلند ہو چکا تھا، اب اس لیے حکم ہوا، سورہ حجر میں ارشاد ہوا، اور تجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ واشگاف کہہ دو، اور اسی طرح سورہ شعراء میں حکم ہوا، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اب جب یہ حکم ہو جاتا ہے تو اس وقت چونکہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی ایک اہم فیصلہ، اہم کوئی کام آ جایا کرتا تھا تو لوگ کسی پہاڑی پہ چڑھ جایا کرتے تھے، تو پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، چادر ہلاتے تھے، اور اس میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ کئی لوگ تو برہنہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ اسی دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی بلندیوں پہ چڑھ گئے اور چادر ہلا ہلا کر لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ یا معاشر القریش، قریش کو بلایا، اور جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ فرمایا
فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب سے، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، تمہیں تہس نہس کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے بایک زباں ہو کے کہا کہ یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہے ثابت قدم پایا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اس لیے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ جو کہیں گے، آپ جو اگر کہیں کہ اس کے عقب میں سے ایک بہت بڑا لشکر بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ پھر اگر تم اس بات پہ یقین کرتے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ تو اب لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، اب راہیں جدا ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑی خوشیاں منائی گئی، دیپ جلائے گئے، خوشی کے چراغ جلائے گئے، گھی کے چراغ جلائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لونڈیوں کو آزاد کیا گیا۔ لیکن اب جب اصل مارکہ آیا ہے، جب اب اصل بات آئی ہے، تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اور تو اور تھے، آپ کا چچا ابو لہب آپ کے سخت مخالف ہو گیا کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں، تم نے ہمیں اس لیے دعوت دی تھی، اور طرح طرح کی اس نے باتیں کی، بڑا سخت سخت کہا، اور وہ سارے لوگ بگڑ گئے۔ اب یہ جو ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ آپ ذرا اس موقع پہ ذرا غور فرمائیے کہ ایک لمحہ کے سارے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، آپ کی ایک ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ایک اور بات بھی یہاں عرض کرتا چلوں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ درست ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی رائے کے برابر بھی جو ہے وہ خامی نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لات، منات، یہ عزا، یہ 360 بت جو حرم کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ختم۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے اگر کہہ دیا تو ہمارا جو بزنس ہے وہ سارا ختم۔ انہیں اس بات کا پتا تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آج کے بعد جو ہماری تجارت ہے وہ ساری ختم۔ اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور ان کی انکاری جو ہے وہ بڑھتی گئی اور اس میں شدت آتی گئی۔ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ایک پروگرام ہمارا باقی ہے، اس پہ ہم ذکر کریں گے کہ کس قدر جو ہے انہوں نے مخالفت کی، اور کس قدر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں ہوئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے آئندہ پروگرام میں ہمارا اصل میں پروگرام تو یہ تھا کہ اس میں 4 حصوں میں اس لیے ہم نے تقسیم کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوائل جو ہیں وہ مکہ کے اوائل زندگی کے بارے میں بتائیں گے، لیکن چونکہ پھر میرا جی نہیں چاہا کہ میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے ایسے اس طرح آگے بڑھتا جاؤں۔ اب بھی جو ہے وہ کافی اختصار سے کام لے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک، اعلان نبوت تک پہنچے ہیں۔ اب اعلان نبوت کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہمارا شو ہوگا اگلے منگل والے دن، اسی دن 6 بجے سے 7 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ 6 بجے سے 7 بجے تک ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک پروگرام ہوتا ہے ٹیوزڈے کو، انشاءاللہ وینسڈے کو، وہ بھی ہوتا ہے 6 بجے سے 7 بجے تک۔ کل جو ہے ہمارا ایک اور پروگرام ہے وہ صوفی شاعری کے حوالے سے، آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کیجیے گا۔ کل ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ مہمان بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اتوار کے دن ہمارا ایک پروگرام ہے، اس میں ہم نے مقابلہ رکھا ہے، خاص طور پہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس کے مقابلے میں آپ ضرور شرکت کریں، اور اس مقابلے میں ہم نے انشاءاللہ انعام بھی رکھا ہوا ہے، اور جو جیتے گا انشاءاللہ ہم اس کو انعام بھی دیں گے۔ تو ہمارا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا چاہتا ہے، تقریباً 16 سیکنڈ باقی ہیں، اور جو آئندہ پروگرام کرنے والے میرے ساتھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ سیٹ اپ کر رہے ہیں، میں ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔